کتا کبھی اپنے جیسے کتے کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرے گا. ہر کتے کو ہر کتے سے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت کتا پن دکھا سکتا ہے. لیکن ایک روٹی پھینکنے کی دیر ہے, ایک دم دم ہلائے گا, جھک جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ شکر گزاری ہے. بھائی روٹی پھینکنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شکر ادا کر رہا ہے. یہ غلط ہے, شکر گزاری نہیں ہے, شکر گزاری نہیں ہے, یہ لالچ ہے, بخل ہے, کنجوسی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ اس گلی سے میری دال روٹی وابستہ ہے, میں اس میں اپنی قوم کے کسی دوسرے آدمی کو برداشت نہیں کروں گا. یہ سخاوت تھوڑی ہے. شکر گزاری تو سخی لوگوں کا کام ہوتا ہے, جن کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ بدلہ دیتے ہیں. باقی کتے کو اس کتے پن پہ گناہ نہیں ملتا, کیونکہ قدرت نے اس کو جو خوبیاں دیں یا خامیاں دیں وہ تو قدرت کی طرف سے وہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے ہیں, وہ تو مجبور ہے, اس پہ ثواب نہیں ملے گا نہ گناہ ملے گا. لیکن انسان جب اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے, دم ہلانا شروع کر دے مسلسل, جھک جائے دوسرے مخلوق کے سامنے جھک جائے اور رالیں ٹپکانا شروع کر دے, بھائی ایک ٹکڑا مل جائے کہ جیسے بھکاری ہوتا ہے نا, کیسے جھک جاتا ہے آپ کے سامنے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی سے پیسے نکلوانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل زمین پہ گرا دیتے ہیں. بھکاری کے اخلاق تو بہت اچھے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے دیکھنے میں, کیسے منہ بھی جھکا رہا, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, شاباش, منہ بھی ٹیڑھا میڑھا کر رہا ہوتا ہے, جھک رہا ہوتا ہے, بڑی عزت سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھیک مانگنے کے فضائل سناتے دنیا میں, فضائل سناتے ہیں نا کہ اس سے آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں, جھک جاتا ہے دوسروں کے سامنے. حالانکہ نبی نے کیا فرمایا, بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت, بولو بھائی, نہیں ہوگا. کیونکہ انسان کے چہرے میں کشش گوشت سے ہوتی ہے. چہرے پہ گوشت ختم ہو جائے تو کشش ختم. تو اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, اللہ قیامت میں اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں. گوشت ہٹ جائے تو پھر وہ ہوتا ہے نا جو کھمبوں پہ تصویر نہیں بنی ہوتی, چپک گئے تو ایسے ہو جاؤ گے, دیکھا ہے نا, 12,000 وولٹ کا کرنٹ اس میں دوڑ رہا ہے. وہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے ڈھانچہ, وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو کھمبے سے ٹیک لگاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرے کی فکر پہلے کرنی چاہیے. یہ جو جم جاتے ہیں نا جو لڑکے, یہ بعض اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ باڈی تو بن جاتی ہے بالکل بیل کی طرح, چہرہ بالکل سوکھ جاتا ہے. بھائی گینڈے کی طرح تھوڑی بناؤ اپنے آپ کو. باڈی بلڈنگ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں اسی وزن اٹھانے میں ہی لگا دو. یار بس جاؤ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرو تاکہ باڈی رننگ میں رہے اور کچھ ویٹ اٹھانے کی عادی رہے اور کچھ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں. بس وہ جا رہے ہیں, وہ اتنا بین الاقوامی مقابلہ جیتنا ہے, صبح و شام ڈنڈ پیل رہے ہیں, 3-3 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کر رہے ہیں, پھر پورے بکرے کھا رہے ہیں, تو چہرہ ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ خشک, بالکل رونق ختم چہرے کی. وہ ایسا لگتا ہے اتنے بڑے مٹکے کے اوپر اتنی سی کھوپڑی لا کے کسی نے رکھ دی ہے. تو چہرہ انسان کا سب سے پہلے ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں دیکھتے تھے تو آپ نے دعا سکھائی ہے, اللہم حسنت خلقی فاحسن, اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی, اور ایک روایت میں احسنت خلقی فاحسن خلقی, اے اللہ تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. تو بھکاری کے دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, ہر ایک بڑی تمیز سے بات کرے گا, جھکے گا, لیکن اس کے پیچھے لالچ ہے کہ اس کی جیب سے کچھ نکالوں, خود کچھ کر کے نہ کھاؤں, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھوں. اور جس کی طبیعت میں استغنا ہوگا وہ جب اخلاق سے بات کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں کہ آپ کی جیب سے کچھ پیسے نکالنا چاہتا ہے. تو اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ طبیعت میں سخاوت ہو, لالچ
نہ ہو. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو آپ کو اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی کو ختم کرنا پڑے گا. کھلانا سیکھو. کھانے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ اب مجھے بتاؤ کہ گوروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو. مسلمانوں میں سخاوت زیادہ ہے یا گوروں میں زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں. نہیں بھائی, مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں. اسے مسکرا کے بات کریں گے, ابا پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا. ارے جس نے تمہیں جنا ہے اس پہ جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا؟ ایسے فری پھوگٹ کی مسکراہٹ تو ساری دنیا کو بکھیرتے رہو بیٹھ کے, جیب سے کچھ نہیں نکل رہا ہے بھائی. کرنا کچھ نہیں پڑ رہا, بس مسکرا کے بات کرنا ہے نا. اگرچہ یہ بھی مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دیکھو, اگر آپ کی بیگم آپ سے بولے کہ جی جو آپ گیس کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بجلی کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی آپ دے رہے ہو یہ بھی مت دو, آپ کنوینس کا خرچہ دے رہے ہو بچوں کا وہ بھی مت دو, لنچ بچے آپ کے خرچے پہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی مت دو, اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کا پیسے بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں, اور میری ساڑیاں بھی آپ کے پیسوں سے آتی ہیں یہ بھی مت دیں, ہر تقریب پہ آپ نیا جوڑا بنا کے دیتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے مجھے, اور کہیں امی کے یہاں جانا ہوتا ہے تو ٹیکسی میں آنے جانے کا اوبر کا کرایہ بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں. اخلاق اچھے کر لیں. انگریزوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے. آپ بولو گے بیگم بہترین سودا ہے, بولو گے نا, بس مسکرا کے بات کر لیا کریں. آپ کہیں ٹھیک ہے, یہ سارے خرچے رکھیں, بینک میں پیسے بچائیں, اس سے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں, اور بیگم سے صبح و شام بیٹھ کے مسکرا کے بات کر لیا کریں. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گوروں کے اخلاق سے متاثر مت ہو, لبرل لوگوں کے اخلاق سے بھی زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت. یہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, فری پھوگٹ کی مسکراہٹ دے رہے ہوتے ہیں. فری پھوگٹ کی مسکراہٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہے وہ بھی مشکل کام, وہ بھی یعنی جو غصے کا تیز ہو اس سے وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اتنا خرچہ بچا کے ہو جائے گا. وہ پھر پتہ ہے شوہر بیٹھ کے کیلکولیشن کرے گا, ایک دفعہ مسکرانے پہ 5,000 بچ رہے ہیں میرے, تو وہ کیلکولیشن کر کے بولے گا یار 1 گھنٹہ مسکرا کے بات کروں تو کنوینس کا خرچہ بچوں کا معاف ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسکرا کے ہیلو ہائے کرے گا. ہماری خواتین شوہر کی اس نعمت کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, آدھا ہو گیا ہے کھلا کھلا کے, بھائی آدھی سے زیادہ اس کی تنخواہ تو مجھ پہ خرچ ہو رہی ہے. بیٹا باپ کے اس احسان کو نہیں دیکھتا کہ اس نے بچپن میں میری ماں پہ خرچ کیا میری پیدائش کے وقت. کتنے ہسپتالوں میں چکر لگتے ہیں نا ماؤں کے, سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ جب آپ ماں کے بدن میں تھے تو آپ کی جو ماں کو ٹینشن تھی اس ٹینشن میں خرچہ کس نے اٹھایا؟ باپ نے اٹھایا. ہسپتالوں کا خرچہ, آپریشن ہو رہا ہے تو آپریشن کا خرچہ, پیدائش کے بعد کے خرچے, ٹھیک ہے نا, پھر تمہیں گھر دیا, ٹھکانہ دیا. تمہاری ماں نے جو تمہیں عزت سے گھر پہ پالا ہے, عزت کی جو چھت دی ہے, وہ چھت کس نے میسر کی تھی؟ ورنہ روڈوں پہ لے کے گھوم رہی ہوتی. یہ چھت کس نے میسر کی ہے؟ باپ نے. تمہیں نام ملا باپ سے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں قوم کا ہے. اتنے احسانات, پھر اسکول کا خرچہ, پھر تمہاری بیماری کا خرچہ, کہیں مسئلہ ہو گیا بھائی چوٹ لگ گئی, سب سے پہلے ماں کس کو فون کرتی ہے؟ آفس میں ابا کو. آپ کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, یہ ہو گیا, فوراً بھاگا بھاگا جاتا ہے. سارے خرچے اٹھاتے اٹھاتے آدھا ہو گیا. اب اگر غصے سے کبھی بات کرتا ہے نا اونچی آواز سے, تو بچہ شکایت کرتا ہے میرے ابا کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ او بھائی جان اچھے اخلاق ہیں تبھی اس نے تمیز سے تمہیں پالا اور آج تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوئے ہو. افسوس اس پر ہے کہ ابا کے اخلاق تو اچھے ہیں مگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ابا کے بہت اچھے ہیں, اخلاق اچھے نہ ہوتے گھر سے پہلی فرصت میں باہر کک آؤٹ کرتا ہے, چل بھائی نکل یہاں سے, بلکہ اپنا ماننے سے انکار کر دیتا, عدالت میں کہتا میرا نہیں ہے تاکہ خرچہ نہ اٹھانا پڑے. تو کتنے احسانات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کرائٹیریا چینج ہو چکا ہے.
इसी वजह से औरत शौहर की नाशुक्री, बेटा बाप का नाशुक्रा, बेटी मां की नाशुक्री। बेटियां मां की नहीं मानती, मां गुस्सा करती है तो कहती ये कैसे बात करती हो मुझसे, आपको बात करने की तमीज, ऐसे ऐसे ताने माओ को देती हैं। भाई अगर इसके अखलाक अच्छे ना होते, बचपन में एक तो इतने महीने तकलीफ ना उठाती, फिर जन्ने के बाद इतने अरसे दूध ना पिलाती, फिर इतनी शफकत और मोहब्बत से पालती नहीं, ये अंदर से अच्छी थी तभी तो इसने तुम्हें इतनी इतनी मोहब्बत दे दी। अंदर से अच्छी ना होती, टेंशन समझती औलाद को। और ऐसी औरतें भी हैं, औलाद को टेंशन समझ के किसी को कहती है पालो भाई, हमारे से नहीं पलता, पकड़ा देती हैं। ऐसी औरतें भी हैं, कहीं हम तो जॉब करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे बस। बाज औरतें ऐसी हैं जो बच्चा जन्ने की तकलीफ नहीं उठाना चाहती, कहती ले पालक लेके पाल लो, टेंशन नहीं उठानी। तो अच्छे अखलाक का बड़ा गलत मफहूम हमारे मुआशरे में चल रहा है। थैंक यू को समझते हैं, थैंक यू मुस्कुरा ली। जिसको देखा गुस्से में है तो रीजन नहीं मालूम करते गुस्से में क्यों है। हो सकता है इसका इस मौके पे गुस्सा करना अखलाक होता, हो सकता है इसका इस मौके पे गुस्सा करना क्या है, ऐन अखलाक है। क्योंकि उस वक्त गुस्सा आना गैरत की अलामत है। बाज मौके पे गुस्सा आना, आपके बाप का कोई गिरबान पकड़ के खड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, आप ऐसा ना करें, तो भाई ये कोई अच्छे अखलाक थोड़ी हैं, ये इसकी अलामत है आपके अंदर गैरत। बोलो भाई, गैरत मार्केट में क्या चल रही है, आप शॉर्ट चल रही। अब तो वो मार्केट का लफ्ज़ ज़बान पे इतना हो गया, जो मेरे बयान सुनने वाले वो भी मार्केट करते रहते हैं। कह रहे मुसाब आप मार्केट से स्टार्ट हो गए। मुझे कमेंट्स में होता है, कहीं सफ़र पे जाओ ना, कह रहे आप मार्केट से स्टार्ट हो जाते हैं यार हर 2 दिन के बाद। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं कर रही है हमारी बिल्लियां हमें ही म्याऊं कर रही हैं। तो इस मौके पे गजबनाक होना, तिलमिला जाना, गुस्सा आ जाना, ये अखलाक का तकाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह फरमाया, ये आपके अखलाक थे कि उमूमी माफ़ी का ऐलान कर दिया, जो हुआ सब माफ़। लेकिन चंद ऐसे काफिर थे, इस्लाम दुश्मन थे, जिनका नाम लेके आपने हुक्म दिया जहां पाओ कत्ल कर दो, इनके लिए माफ़ी नहीं है। इन्होंने इतना ऐसा जुल्म किया है। इब्ने खतल भी था उसमें। साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, इब्ने खतल तो बैतुल्लाह की गिलाफ पकड़ के माफ़ी मांग रहा है। फरमाया वहीं उड़ा दो उसको। अल्लाह ने आज मेरे लिए हरम में कत्ल की इजाज़त दे दी, और आज के बाद हरम में कत्ल की क़यामत तक इजाज़त नहीं होगी। मेरे लिए अल्लाह ने आज इजाज़त दे दी है। और आपने ये भी फरमाया, अगर कोई पूछे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हरम में कत्ल करते हैं, फरमाया उनसे कह देना कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज हरम में कत्ल की इजाज़त दे दी है। अल्लाह को भी बड़ा गज़ब था, इसका मतलब है भाई। तो क्या अल्लाह को गज़ब आना माज़ अल्लाह के अखलाक ख़राब होने की दलील है? तो काम देखो, पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, तो अंदर से पहले ठीक होने की कोशिश करो, फिर उसके असरात आपकी बॉडी पे जाहिर होने चाहिए। हम बॉडी को संवारते हैं, अंदर से ठीक होने की कोशिश नहीं करते, तो ऊपर से तो बड़े टाइट हो जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है थैंक यू कहने की, ठीक है ना, वो थैंक यू सीख जाएगा लेकिन ये कि जो जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो अंदर से ठीक होने बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं, अंदर से ठीक कैसे होता है इंसान। देखो एक मिसाल देते हैं, बड़ी माहिरीन ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि आप किसी बहुत बड़े पत्थर को लुढ़काना चाहते हो, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप चाहते हो अपनी जगह से सिरका दो। याद रखो, पत्थर को हिलाना आसान है, अपनी तबीयत को चेंज करना, बोलो ना, मुश्किल है। अपने अखलाक को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नरमी से बात करनी है, किसके सामने झुकना है, किसके सामने अकड़ना है, ये चीज़ें चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। बॉस के सामने झुक जाओ, ठीक है, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। तनख्वाह मिलेगी तो ठीक है, तनख्वाह ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन अब्बा के सामने अगर तमीज़ से बात करोगे, पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे बल्कि उल्टा और पैसे मांग लेंगे। अब्बा कहेंगे मेरा बच्चा आज तो बहुत नेक है बेटा, ज़रा 50 रुपये तो निकाल, तो बड़ी तमीज़ से बात कर रहे हैं, तो पैसे जाएंगे, सिर्फ सवाब मिलेगा। तो क्या मसला है कि
ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا, سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ, یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ سے منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا, قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا. جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو, انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی. اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ. آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا, یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو, کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں, کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے, بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے کہ ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں آپ کسی اور وقت کریں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے, اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے.
جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی, یہ تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڈی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڈی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں, دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمہ کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہا ہے 500 روپے دے رہا ہے. ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے, بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے, ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں, کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ.
اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے، بزرگان دین تھے، وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. وہ کہتے اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں، حالانکہ کنجوس نہیں ہیں، وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے، مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں، 2 آدمی بیٹھے ہیں، 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے، 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا، جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی، 2 نوالے لیے، لگی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے چس پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں، ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے، اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ، آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ، اچھا کھلاؤ، لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے، سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے، لوگ ولیمے میں آئے، آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں، جو جیسا مرضی کھلائیں، لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے، تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو، جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا، میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے، لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے، یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار، کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل، وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں پھر، پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں، فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے، اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے، ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں، جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے، جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل، اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی، جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے، اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں، بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے، کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں، تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا، کوئی معجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا، کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی، اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے.
تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے, یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ, حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے, پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا, ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کریں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہیں بھائی, والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وفا. گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑھا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے, بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, جس پہ آپ مر رہے ہو وہ آپ پہ نہیں. تو اکثر ایک کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی سے ختم کروں میں. تو بھائی وہ جو اگر آپ چاہتے ہو نا پورے چینج ہو جاؤ, تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. دنیا سے دل لگانا چھوڑو گے تو ساری چیزیں سیٹنگ پہ آنا شروع. پھر پیاز والے کو ٹماٹر والے کو حسر سے نہیں دیکھو گے. پیسہ آئے گا شکر ادا کرو گے, نہیں آئے گا بولے کوئی بات نہیں یار, کیا کہ ٹماٹر بیچیں گے یا پیاز بیچیں گے تو کیا ہے. عزت نہیں ہوگی تو جن کی ہو رہی ہے وہ بھی مرے پڑے ہیں بیچارے قبرستان میں. بھائی آپ یہ بولو گے نا جب میں پیاز بیچوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, تو جو بولنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے. بھائی اگر پھر بھی عزت چاہیے تو ذرا تمیز سے پیاز بیچ لو, ایسے آوازیں نہ لگاؤ, ایک باقاعدہ شاپ بناؤ, ایئر کنڈیشن شاپ پیاز کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا متبادل ٹینشن نہ لو. ٹینشن جو ہمیں لینی ہے وہ صرف آخرت کے معاملے میں لینی ہے, باقی چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہیں. ہم ہر چیز کی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور ایسی چیزوں کی ٹینشن لی ہوئی ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. غربت ختم کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کی محنت سے پیسہ آتا تو غریب تو محنت زیادہ کرتا ہے نا. قرآن میں کیا آتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ, کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے. یعنی ہر ایک کو دیں گے بھی نہیں, جس کو ہم چاہیں گے اتنے اس کو دیں گے, اور جس کو دے بھی رہے ہیں نا تو اس کو بھی اس کی چاہت کی نہیں ملے گی, جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے. تو یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے تھے میرا کاروبار نہیں چل رہا, میں نے تو دکان کھول لی, کروڑوں روپے لگا دیے, موبائل کی دکان کھول لی, ساری دنیا کی چل رہی ہے, میری نہیں چل رہی. تو میں تو یہ کر رہا ہوں بھائی اللہ جس کی چاہے گا اس کی دکان چلے گی, جس کی نہیں چاہے گا نہیں چلے گی. تو سلو کر لو اللہ سے, بولو اللہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے, باقی سب کیا ہے گریوی ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. مسافر خانہ جن کی دکان چلی وہ بھی مر گئے نا, کیا خیال ہے, مر گئے نا. بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے سیٹ آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے, تو ہم نے بھی چلے جانا ہے, مسافر خانہ ہے. تو یہ جب ہوگی نا تو پھر انسان آخرت کو سامنے رکھے, پھر کہے گا بھائی ابا سے بدتمیزی کا گناہ زیادہ ہے, دوست سے بدتمیزی کا گناہ کم ہے. وہ پھر بدتمیزی ابا سے جب ہوگی نا بہت کھلے گی اس کو, یار میرا بنے گا کیا. بھائی گرل فرینڈ سے تمیز سے بات کرنا کوئی اخلاق نہیں ہے, یہ اخلاق قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے. اللہ بولے کہ کیا لگتی تھی جو اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا, اور جس سے بات کرنی چاہیے اسے بات کرنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ اخلاق کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن, بولو نا بھائی گلے پڑ جائیں گے. یہ جو ہے نا, اسی طرح بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی, بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی, رشتہ داری جوڑنے کی. اللہ نے تو خونی رشتے پہلے رکھے ہیں بھائی, تو دور کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے, خونی رشتوں کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے.
تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل کیوں رہی ہیں بھائی؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو اور نبی نے دنیا کو سب سے زیادہ مسافر خانہ سمجھا، اس لیے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میرے والد صاحب کرم داد بیگ کو کینسر ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے۔ دل سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ مدرسے والی باجی نے بتایا ہے کہ برقع پہن کر نماز مشکوک ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، برقع پہن کے نماز ہو جاتی ہے۔ کیا بقرعید ہرن کی قربانی جائز ہے؟ نہیں، ہرن کی ویسے ہرن ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی ہرن کی نہیں ہوتی۔ بکریلی ملوں کو مل رہے ہرن قربان کر رہے ہیں۔ کیا قرآن میں کوئی چیز رکھنا جائز ہے یاد دہانی کے لیے، یا پھر پھول یا پتہ نہیں کیا کاپر وغیرہ؟ ہاں رکھ سکتے ہیں، کاغذ وغیرہ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہی قبر میں دوسرا جنازہ دفنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، قبرستان میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ دادا کی قبر میں پوتے کو دفنا دو۔ قبر جب اتنی پرانی ہو جائے نا کہ اس میں مردے کی ہڈیاں وڈیاں ختم ہو جائیں، تو پھر اس میں نیا مردہ دفنایا جا سکتا ہے۔ تو علماء نے اس کی ایک مدت بیان کی ہے 10 سال۔ 10 سال میں مردہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، کوئی ہڈیاں وڈیاں تھوڑی بہت باقی رہ جاتی ہیں، تو اگر ہڈیاں ہوں تو ان کو سائڈ پہ کیا، دوسرا مردہ دفنایا۔ پھر 10 سال ایک عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جس زمین میں نمی زیادہ ہو اس میں اور جلدی ہو جاتا ہے، جس میں نمی کم ہو تو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن ایک ریشو جو نکالا گیا ہے وہ 10 سال۔ تو اس لیے ایک لاء یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جب کہ قبرستان میں 10 سال پرانا ہو جائے تو اسے گرا کے نیا قبرستان بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ جگہ وقف کی نہیں تھی تو پھر بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں۔ کسی کی ذاتی زمین ہے، وقف نہیں کی قبرستان، اگر قبرستان کے لیے وقف کی ہے تو پھر ذاتی بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ علماء دین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی ایک سودی بینک میں گارڈ یا چپڑاسی کی نوکری کرتا ہے، یعنی چائے وغیرہ بناتا ہے، اور بینک کے دوسرے چھوٹے موٹے کام سر انجام دیتا ہے، اس کے براہ راست سودی لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا اس کی بینک میں ملازمت جائز ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء ناجائز کہتے ہیں، بعض جائز کہتے ہیں۔ جو جائز کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ناجائز والوں کی وہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں۔ تو اگر گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، بہتر یہ کہ نہ کرے۔ جاب نہیں مل رہی تو گنجائش بھی ہے، کیونکہ سود میں یہ ملوث نہیں ہے۔ بہت سے انجینئرنگ کمپنیاں ایک PEC سند یافتہ انجینئر کو یہ آفر کرتی ہیں کہ اپنی ڈگری ہمیں دیں۔ وہ کمپنیاں PEC کو یہ ڈگری شو کرواتی ہیں کہ ان کے پاس PEC کے اتنے سند یافتہ انجینئر ہیں، جس سے ان کمپنیوں کا درجہ بڑھتا ہے۔ اس کے عوض وہ اس انجینئر کو بھاری معاوضہ دیتے ہیں۔ غلط ہے، یہ معاوضہ لینا درست نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ باندھے رہے، کھول دیے جائیں ہاتھ۔ چند معروف لیکن غیر مستند احادیث کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو حدیثیں مشہور ہیں مگر ہیں غیر مستند، تو ایسے بہت ساری ہیں، ابھی تو ذہن میں نہیں آ رہی، بہت ساری حدیثیں۔ اللہ نے تمام نبیوں کو دین پر قربان کیا، لیکن دین کو کسی نبی پر قربان نہیں کیا، اس کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو دین ہی کے لیے تو بھیجا ہے نا، تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اس کا دین ہے، اس کے لیے پیغمبروں کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور پیغمبروں کی بھی قدر اللہ کی نظر میں اس لیے کہ وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ شادی کا 1 سال ہو گیا ہے، بچے کی کوئی علامت نہیں ہے، کوئی اچھے سے حکیم کا پتہ بتا دیں۔ بھائی جان خود ہی حکیم تلاش کیا کرو یار، ڈاکٹر حکیم خود تلاش کیا کرو۔ کم عمر میں بال سفید ہو گئے ہیں، تو اگر آپ کو کسی حکیم کا نسخہ معلوم ہو تو ارشاد فرمائیں۔ کم عمری میں بال سفید ہو گئے ہیں، اگر یہ موروثی نہیں ہے، باپ دادا کے سب کے ہو رہے ہیں تو پھر نہیں کالے ہو سکتے، اور اگر آپ ہی کے ہوئے ابا دادا کے نہیں ہوتے تھے، پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے، کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ پھر بھی آرام نہ آئے تو کسی قریبی معالج سے رجوع کریں، استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں۔ ہاتھوں میں اگر الفی لگ جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جمعے کی ظہر کی نماز سنتیں اور فرض، ان میں نیت ظہر کی ہوگی یا جمعے کی ہوگی؟ بھائی نماز پڑھتے ہوئے اگر رکعت بھول جائے تو کیا نماز پہلی رکعت سے شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر رکعت بھول جائے تو وہ یوں سمجھے گا کہ جیسے 3 رکعتیں پڑھی اور یاد نہیں آ رہا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ 3 سمجھے گا، اور پھر ہر رکعت کے بعد قعدہ بھی کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جس کو تیسری سمجھ رہا ہو یہ چوتھی ہو، اور آخر میں سہو بھی کرے گا۔ استاد جی اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟
استاد جی امتحان چلنے دعا فرمائیں, دل سے دعا اللہ کامیاب فرمائے. اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ یوں سوال یہ غلط ہے کہ انسان کو کیوں بنایا. آپ یہ کہو کہ اللہ نے اتنی ساری مخلوق کے ہوتے ہوئے اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا. انسان اشرف المخلوقات تو ہے ہی. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی خوراک اچھی, اس کا دماغ اچھا, اس کی خوبصورت زیادہ ہے, تو اشرف تو ہو گیا نا یہ. تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا. جب اتنے لوگ تھے تو ایک اشرف کو بھی, ان سے اچھی مخلوق کو, اچھا تو ہے وہ تو اللہ نے بنایا. ایسا ہے کہ انسان ہر حسن و جمال میں اللہ نے انسان کو گویائی عطا کی ہے. جانور باتیں نہیں کرتے ایسے جیسے انسان کرتا ہے, بہت ساری کوالٹیز نہیں ہیں. تو اس لیے اشرف کا معنی سب سے زیادہ عزت دار, تو عزت دار تو ہے. تو کیوں بنایا کا مطلب یہ کہ اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا اللہ نے. تو پیدا اللہ نے کیا لیعبدون, تاکہ میری عبادت کریں. بھائی یہ کسی کی ذاتیات کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرو. عصر کی نماز کے وقت کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی. علماء کا تبلیغ میں سال لگانا کیسا ہے؟ مفتی ظفر علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام جاہلوں کے لیے ہے, تبلیغی جاہل گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں. بھائی جان مفتی ظفر علی صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ ظفر علی صاحب ہیں, وہ علماء کو تبلیغ میں سال لگانا چاہیے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. گلیوں میں گھومنا تو اچھا کام ہے, تبلیغ کے لیے گھوم رہے ہیں نا, کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے تھوڑی بھاگ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک بچے گلیوں میں گھومتے ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے, ایک تبلیغ کے لیے گلیوں میں گھوما جاتا ہے. تو جو علماء تبلیغ میں سال لگاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جو نہیں لگاتے ان کو عالم نہ سمجھو یا ان کو برا سمجھو. جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے. خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے جس نے سال نہیں لگا ہوا نا, جس کے تبلیغ میں, وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. لیکن بہرحال سال لگانے کے فائدے بہت ہیں. جن کا سال لگتا ہے تکبیر اولیٰ کی ہمیشہ پابندی. دیکھو علم ایک الگ چیز ہے, علم پہ عمل ایک الگ چیز ہے. تو عمل کے لیے جو ہے نا محنت, مشقت, دھکے, یہ جب دھکے پڑتے ہیں تو پھر عمل کی توفیق ملتی ہے. علم تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی بہت تھا, شیطان کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک علم ہے, پتہ ہے آپ کو. کیونکہ شیطان کو جس کو گمراہ کرنا ہوتا ہے نا, اسی سیٹنگ پہ لا کے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نالج کیا ہے, اس کو کون سی نالج سے برباد کرنا ہے. تو دھکے جب انسان کھاتا ہے, اہل الکتا آیا اور اس کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ یار دونے والے اس میں سے میں بھی لے لوں. اب کتے کے لیے کیا مشکل ہے, بلی اتنی چھوٹی سی, کتا آئے رکھ کے ایک چماٹ لگائے, ہٹ چل بے, ہٹا ادھر آ کے کر, اس میں کوئی ٹینشن ہے؟ کیا ہے بھائی بھائی اعتکاف کے لیے جو لوگ اکرام کرتے ہیں بغیر بتائے نہ لے کر آیا کریں کھانا پینے کی چیز. پہلے بتا دیں انتظامیہ کو, وہ آپ کے لیے پہلے سے سب نے پیسے دیے ہوئے, کھانا آ جاتا ہے, پھر اکرام کا کھانا بھی آ گیا. تو جس نے بھی دعوت کرنی ہوتی ہے نا, پہلے انتظامیہ سے اجازت لے. تو اللہ تعالیٰ ہاں میں کتے کی مثال دے رہا تھا. کتا جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے, بلی کھا رہی ہے. اب کتے کے لیے کیا مشکل ہے, بلی کو ایک چماٹ لگائے, ہٹا بے, اور بوٹی لے کے چلا جائے. اور کتے پن کا تقاضا بھی یہی ہے. کیا خیال ہے؟ کتا تو ہے بھی کتا نا, اس کے کتے پن کا ہم بھائی کوئی انسان کو ہم ترغیب دینے کے لیے کہتے ہیں اس کی مدد کرو, انسانی پن کا یا انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے. تو کتے کو ہم یہی کہیں گے نا بھائی تیرے کتے پن کا تقاضا بھی ہے کہ ایک چماٹ مار اور اس سے بوٹی لے لے. لیکن کتا کتے پن کا مظاہرہ نہیں کر رہا. میں دیکھ رہا ہوں, میں پوری کاش اس وقت کیمرے ہوتے تو میں ویڈیو بناتا. کتا پھر بھی آرام آرام سے ایسے خراما آ رہا ہے بلی کی طرف کہ یار تھوڑے سے دونے والے مجھے بھی مل جائیں. بلی کی دم موٹی ہونا شروع. آپ نے دیکھا ہوگا نا بلی کو جب غصہ آتا ہے دم موٹی ہو رہی ہے. پہلے تو بلی نے شرافت سمجھایا, چلو ایسے آواز نکالتی ہے, بزبان حال کہہ رہی ہے چلو. کتا کہہ رہے بالکل. پھر ایسے آرام آرام سے بلی کہہ رہی ہے چلو. 2-3 دفعہ بلی نے شرافت مگر مضبوط لہجے سے سمجھایا. پھر بھی کتا ہے نا, کہاں سے سمجھا, اتنی آرام سے سمجھنے والا نہیں ہے. میں نے دیکھا وہ پھر تھوڑا سا قریب آئے, بلی نے جو رکھ کے چماٹ لگایا ہے اس کے کر کے بھاگا ہے وہ. میں نے کہا یار بلی میں کانفیڈنس دیکھو اور کتے کو دیکھو کہ کیسے چماٹ کھایا مگر اس سے اٹھ نہیں رہا. چماٹ کتے سے نہیں اٹھ رہا. کیوں؟ اس کو پتا ہے غلطی کس کی ہے, میری ہے. کیونکہ یہ بوٹی بلی لے کے بیٹھی ہوئی ہے,
بلی میں کانفیڈنس ہے کہ میرا حق ہے، تو حق پر ہونے نے اس میں کانفیڈنس پیدا کر دیا، کمزور کو طاقتور کر دیا، اور باطل کو طاقتور ہونے کے باوجود کمزور کر دیا۔ یہ کتے کی مثال فرعون پہ بیٹھتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جو لوگ حق پہ چلتے ہیں نا، مزے سے جیتے ہیں وہ، صحیح ہے نا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے بڑے کہتے ہیں منافقت نہیں رکھو، منافقت نہیں رکھو۔ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، بات حق کرو، کیونکہ لوگوں کی مخالفت سے آپ اتنے اندر سے اتنا زیادہ آپ پریشان نہیں ہوتے جتنا انسان غلط باتیں شروع کر دے نا، تو شریف آدمی کو اس سے زیادہ پریشانی ہوتی۔ لوگ موافق ہو جائیں گے آپ کے، لیکن آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی شروع کر دی، تو لوگ تو شاید تھوڑے دن کے لیے خوش ہو جائیں، لیکن آپ کا اپنا ضمیر آپ کو مار دیتا ہے، اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے، آپ کی زندگی پھر منافقت پہ قائم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہی جھوٹا ہے۔ چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو فرعون میں یہ مسئلہ تھا، فرعون کو، ورنہ طاقتور بہت تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے گھبرانے لگا تھا کہ یار یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، بات ایسی کر رہے ہیں کہ یہ تو پوری قوم آہستہ آہستہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے وہ اس کوشش میں تھا۔ تو قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ اچھا، فرعون نے نا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی طعنہ دیا تھا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، اے موسیٰ کیا تو نے ہم نے تجھے بچپن سے نہیں پالا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، ہمارے محل میں تو نے کئی سال گزارے ہیں، تو اے موسیٰ تجھے اس کا بھی پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں گزارے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بھائی اس نعمت کو بھی تو گنوا کہ تو نے میری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی پر احسان کر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس احسان کے بدلے میں اس پہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ، اور کوئی محسن بھی ہے تو اس کو کسی پہ ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ کے والدین اگر کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو آپ پہلے محبت سے ان کا ہاتھ روکیں، نہیں رک رہے تو آپ زبردستی بھی ان کا ہاتھ روکو گے۔ یہاں پھر یہ نہیں کہو گے چونکہ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، نہ تو ظلم کرنے کی کیسے اجازت ہو گئی بھائی؟ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ظلم نہیں کرنے جیسے بیگم پہ بھی ظلم نہیں کرنے دیا جا سکتا، اماں کو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی اماں ہے، میں اماں کے سامنے کہاں سے بول سکتا ہوں، اماں نے مار مار کے اس کا ڈپریشن کا مریض بنا دیا۔ ساری امائیں ایسے نہیں ہوتی، بعض بہویں ماؤں کو ٹینشن دیتی ہیں، بعض مائیں بہوؤں کو ٹینشن دیتی ہیں، تو ریلیشن کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کسی پہ ظلم کرنے دیا جائے۔ آگے چلتے ہیں ہم، اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، فرعون نے مجلس برخاست کی، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ٹینشن میں تھا نا تو پوری تدبیریں جمع کر لیں، اور حکومتی لیول پہ تدبیریں تھوڑی نہیں ہوتی، جبکہ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ بھی ہو۔ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر وہ ساری تدبیریں کر کے میدان میں آیا۔ پھر وہ تدبیریں کیا تھیں؟ منادی چلا دی بھائی پورے مصر میں جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے فرعون کے محل میں آ جائے، ہمیں بہت ضروری کام پڑ گیا ہے ایمرجنسی میں۔ کسی نے کہا سینکڑوں جادوگر تھے، کسی نے کہا ہزاروں جادوگر تھے، ہمیں تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جب آفیشلی ایک اناؤنسمنٹ ہو اور سارے جادوگروں کو بلایا جائے اور ان کو یہ بھی کہا جائے کہ تمہیں مال بھی دیا جائے گا اور عہدہ بھی دیا جائے گا، فلاں جادوگر کو فلاں علاقے کا پانی کا وزیر بنا دوں گا میں، آئی بات سمجھ میں، فلاں جادوگر کو سڑکوں کا وزیر بنا دوں گا، وغیرہ وغیرہ، ہو سکتا ہے وہی بنے ہوئے ہوں۔ آگے چلتے ہیں، جو سڑکیں بن نہیں رہی، آگے چلتے ہیں، استغفر اللہ، آگے چلتے ہیں میرے بھائی، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہاں، فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ اچھا، جادوگروں نے آ کے بھی کہا کہ ہمیں کچھ ملے گا بھی اس پہ؟ انہوں نے کہا صرف شاباش نہیں ملے گی، پیسہ بہت ملے گا، اور میرے پاس تمہارا مضبوط ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے فرعون کتنی ٹینشن میں تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھانا، معاذ اللہ۔ جادوگر سارے میدان میں آ گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تم تباہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ عرب میں یا مختلف زبانوں میں بد دعا کا نہیں ہے، تنبیہ کے لیے۔ تیرا، ہم کہتے ہیں نا تیرا ناس ہو، تو کیا کرنے جا رہا ہے، کہتے ہیں نا اس طرح کے، تو یہ اس طرح کا جملہ ہے کہ تمہارا ناس ہو،
لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. یعنی تم مجھے ہرانے کے لیے آئے ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اللہ کے پیغمبر کا انکار اللہ پہ جھوٹ ہے، ورنہ پیغمبر کا کون مقابلہ کرے گا بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے میرے نبی ہونے کے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں. تو تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ اللہ سے ہے مقابلہ. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور دیکھو جو اللہ کا انکار کرے، اللہ پہ جھوٹ باندھے، وہ خائب و خاسر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت سن کے جادوگروں میں تنازع پیدا ہو گیا، ڈر گئے وہ، کیونکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بہت سو نے دیکھا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جادوگر کیسے ہوتے ہیں، ایسے پاک دامن اور ایسے پرہیزگار، اور ان کے چہرے پہ ایسا نور نہیں ہوتا، ان کی زبان میں ایسی شائستگی نہیں ہوتی، وہ جانتے تھے یہ، تو اس لیے ان میں ڈر گئے نا وہ. فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، بھائی مقابلہ کریں نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کا عذاب ہی آ جائے ہمارے اوپر. بینہم واسروا النجوى، اور پھر چپکے سے سرگوشیاں کرنا شروع کر دی. چپکے سے اس لیے کہ پبلک یہ نہ دیکھے بھائی یہ تو خود ہی، یہ کیا لڑیں گے، یہ تو خود ہی ڈر گئے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی قرآن کی آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ واسروا النجوى، آپس میں مشورہ کرنے لگے چپکے سے، پبلکلی نہیں، کیونکہ پھر پبلک سے جوتے پڑیں گے نا، وہیں سے اسٹیڈیم سے جوتے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایسا ہی ہے، ٹیم میدان میں جائے کھیلنے کے لیے اور بولے یار ورلڈ کپ پہ پتہ نہیں ہار نہ جائیں، بہانہ کر کے نکل لو. تو جب یہ مشورہ ہوگا تو کھلے عام ہوگا، چپکے سے ہوگا؟ کھلے عام ہوگا تو وہیں سے لوگ اسٹیڈیم سے مارنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چپکے سے سرگوشی کرنے لگے. پھر سرگوشیاں کرنے کے بعد آپس میں کہنے لگے ان ہادانی لساحران، ان کو بھی اتنا خیال تھا یار اگر ہمارے اندر کانفیڈنس ہی نہ ہوا تو مقابلہ کیسے کریں گے، لہذا سب ایک رائے قائم کرو کہ مقابلہ کرنا ہے. کچھ کی رائے یہ ہو مقابلہ کرنا ہے، کچھ کی رائے ہو نہیں کرنا، پھر تو لازمی ہار ہے، تو ایک طرف ہو جاؤ. تو کہنے لگے ان ہادانی لساحران، یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، اپنے آپ کو بھی نا تسلی دینے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بھی، تاکہ مقابلہ تو جیتیں. ان ہادانی لساحران، یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں. لام بھی تاکید کا، اور انا کے معنی میں یقیناً یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، ایسی تاکیدیں لگا رہے تھے. اتنی تاکیدیں جبھی لگائی جاتی ہیں جب آپ کو کیا ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے. ہمارے حکمران تقریر کرتے ہیں یقیناً ہم غربت کا خاتمہ کریں گے، 100% ہم غربت کا خاتمہ کریں گے، اس کا مطلب نہیں کریں گے. آگے چلو. ان ہادانی، خاتمہ کروں گی. ان ہادانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، کہنے لگے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں. کسی کے سمجھ میں آیا، کسی کے نہیں آیا، بڑی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے نا تھوڑا سا لیول ہونا چاہیے. آگے چلو. ان ہادانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، یقیناً 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 یہ دونوں جادوگر ہیں اور ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. یہ دونوں چاہتے ہیں موسیٰ اور ہارون کہ تمہیں تمہاری مصر کی زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور اتنا پیارا تمہارے باپ دادا سے جو مذہب اور دین چلا آ رہا ہے جس میں خدا ہی نہیں ہے، اتنا پیارا دین ہے جس میں فرعون کو ہم کیا مانتے ہیں، خدا. اتنا اچھا دین، اس دین کو یہ موسیٰ اور ہارون مل کے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری پرمپرا ہے یہ نہیں ہو سکتا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، سب مل کے کہنے لگے اپنی تدبیر کو جمع کرو. جمع کر کے جو وار ہوتا ہے ایک ہی دفعہ میں سب مل کے حملہ کریں گے، جیت جائیں گے. لہذا کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر، یہ مشورے نہیں کرو کہ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا، نہ. اجمعوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر صف بستہ ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو مقابلہ جیتے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا، چھوٹا مقابلہ نہیں ہے. فرعون جیسے بادشاہ کی نظر میں مقام بن جائے گا، کتنی عیاشی کرائے گا وہ، کیا کچھ نہیں ہمیں دے گا وہ. تو آج جو جیتے گا وہ کیا ہوگا، کامیاب. قرآن کہتا ہے قال یا موسیٰ، اچھا حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے مقابلہ کرنا کیسے، کرنا کیا ہے میں نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو جادوگر نہیں ہے نا، جادوگر تو یہ ہے. جادوگر کا جادوگر سے مقابلہ ہو رہا ہوتا تو پھر یہ بھی سوچ رہا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اس جادو کے مقابلے میں. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ بھی معلوم نہیں.
بس اللہ جیسے جیسے کہہ رہے کرتے چلے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا آگے ہوگا کیا, میں نے کیا جواب دینا ہے. تو اللہ کے سفیر ہیں نا آپ. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, اما ان تلقیا, بتا تو پہلے اپنا وار ڈالے گا, وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى, یا ہم ان لوگوں میں ہوں جو وار پہلے کرتے ہیں. انداز دیکھو جادوگروں کا بات کرنے کا, یوں نہیں کہا سیدھا سیدھا کہ تو پہلے وار کرے گا یا ہم. اے موسیٰ تو پہلے وار کرے گا یا ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو وار میں پہل کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے تو پہل وہ کرتے ہیں, تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں یا تو پہلے وار کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ میں نے کیا وار کرنا ہے, کچھ بھی معلوم نہیں تھا. فرمایا بل القوا, تم ہی کرو بھائی جو تم نے کرنا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. اذا مفاجاتی ہے, اچانک, یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تم وار کرو, اچانک ان کی لاٹھیاں اور رسیاں, وہ ایک ہاتھ میں لاٹھی ایک ہاتھ میں رسی, ایسے آئے تھے مقابلے کے لیے, سارے جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں نا لاٹھی اور رسی کے ساتھ. اور قرآن کہتے ہیں اچانک یخیل الیہ, موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا, موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں انہوں نے یہ ڈال دیا, من سحرہم, اپنے جادو کے زور سے, انہا تسعا, کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے. اب سینکڑوں رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہی ہیں. دیکھو اللہ نے کیوں لاٹھی اور سانپ والا معجزہ موسیٰ علیہ السلام, اللہ کو پتا تھا کہ یہ معجزے میں نا, یہ جادو میں یہ لوگ یہ لے کر, یہ فن کے جادو ماہر ہیں, تو معجزہ بھی اللہ نے وہی دیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. قرآن کہتا ہے یہ سب منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا, یعنی گھبراہٹ ہوئی دل میں, بھئی کیا اتنے سارے سانپ. قُلْنَا لَا تَخَفْ, ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انکا انت الاعلی, آج کے دن غالب تو ہی ہے. آج کے دن کس کو غلبہ عطا کروں گا میں. موسیٰ علیہ السلام کو خوف اس لیے آیا کہ بعض دفعہ پیغمبروں کو بھی دنیا میں عارضی شکست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جیسے غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہو گئی تھی, یہ تو آزمائش ہے نا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے بھائی, تو ہماری اب مزید آزمائش بڑھے گی, میں ان سانپوں کا کیسے مقابلہ کروں. تو اس لیے اللہ نے وحی نازل کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انکا انت الاعلی, آج کے دن غالب تو ہی ہے, یہ تیرے لیے خوشخبری ہے. اے اللہ کیسے غلبہ ہوگا, القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. یہ پریکٹس اللہ پہلے کروا چکا تھا اپنے سامنے نا, اس لیے کروائی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے سارے سانپ ہیں, ایک اور سانپ دیکھ کے, جیسے پہلے فرار ہوئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, پہلی دفعہ جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تھا اور وہ سانپ بنی تھی, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے پریکٹس اللہ کروا چکے تھے. تو القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. دیکھو قرآن یا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے کام دائیں ہاتھ سے ہی کرنے چاہیے, یہ شاعر اسلام میں سے ہے. آج جو لبرل طبقہ ہے نا, مذہب بیزار, اس میں لیفٹ اور رائٹ کا فرق ختم. کہتے ہیں بس ایکچولی ہمیں ترقی کو فوکس کرنا چاہیے. انگریز یہ سیدھے اور الٹے کے چکر میں ہے. انگریز ہے کہاں تک پہنچ گیا, چاند تک. انگریز سے بولو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, کہہ رہا ہے کھانا ہے نا ہینڈ سے کھاؤ, چمچ سے کھاؤ, الٹے ہاتھ میں پکڑو, سیدھے ہاتھ میں کیا ٹوپی ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے. کیا مسلمانوں نے چپل پہلے سیدھے پاؤں میں پھر الٹے پاؤں میں, یہ کیا ڈرامہ لگا کر پن لگا کے رکھا ہوا ہے یہ. تو ان کو باتیں کرنے دو. ہمارے مذہب میں الٹے ہاتھ سے صرف گندگی صاف کی جائے گی, باقی سارے کام, چماٹ بھی لگانا ہو نا کس ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. چماٹ روکنا بھی ہو سیدھے ہاتھ سے. خیر روکنے کے لیے جو ہاتھ اویلیبل ہو فی الحال وہ لگا دیں, اس میں الٹے سیدھے کے چکر میں نہ پڑے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ جیب میں تھا, چماٹ آ رہا ہے, تو آپ نے کہا پہلے میں یہ والا ہاتھ نکال کے روکوں. جو اویلیبل ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر دو چیزیں کھا رہے ہیں ایک ساتھ تو پھر دونوں ہاتھ استعمال کر لیں آپ. جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ ککڑی بھی کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ, یا کوئی اور ایسی چیز کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ, دودھ بھی پی رہے ہیں, تو دونوں ہاتھ یوز ہو رہے ہیں, پھر ٹھیک ہے, لیکن ترجیح ہمیشہ دائیں ہاتھ کو.
القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا، یہ جو انہوں نے صنعت سازی کی ہے نا، کاریگری کی ہے، حقیقت میں لاٹھی واٹھی کوئی سانپ نہیں بنی ہے، مسمرزم ہوا ہے، صرف دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ سانپ ہے، حقیقت میں سانپ نہیں ہے. جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اس میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے نظر کا. تو یہ جو کچھ ہے یہ سانپ، یہ جو تو لاٹھی جب زمین پہ ڈالے گا یہ ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لے گی. ولا انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تو جادو کی تدبیر کی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی وہ اوریجنل میں سانپ بن گئی. وہ کیا بن گئی؟ اوریجنل میں اژدہا بن گئی بہت بڑا، اور اس نے سب کو نگل لیا. قرآن کے اب الفاظ دیکھو، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. جہاں بھی یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے نا، وہاں یہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، دو الفاظ ہیں. ایک تو فا عربی میں آتا ہے فوراً کوئی کام ہو جس میں پچھلے اور اگلے کام میں کوئی فرق نہ ہو. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا اور لاٹھی سانپ بن کے ان کے سانپوں کو کھانے لگی، تو جادوگر پھر آپس میں مشورہ کرتے کہ ہم مقابلہ ہار گئے ہیں، ہمارے سانپ تو ان کا نقصان کر نہیں سکے، ان کے سانپ نے ہمارے سانپوں کو کھا لیا، تو اب ہم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں یا واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہ یار یہ ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ جیت گئے ہیں تو اس پہ غور کرتے ہیں، فی الحال تو میدان سے باہر نکلو، ابھی تو یہ بولو نہیں ہم جیت گئے ہیں، یہ ہار گئے ہیں، یہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، یہ ایسا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر. اور اگر وہ کہہ لیتے نہیں بھائی ہم ہار گئے، ہاتھ کھڑے کر لیتے ہم یہ مقابلہ ہار گئے ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے بھائی ان کا سانپ جو تھا اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا ہے، ہاتھ اوپر کر لیتے بھائی مقابلہ کیا ہو گیا ہے، ہار گئے ہیں. اب ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے یہ بیٹھ کے غور کر لیں گے. اور اگر بالفرض یہ کہنا بھی تھا کہ ہم مقابلہ ہار گئے ہیں تو سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سجدہ تو مطلب بالکل سرنڈر کر دیا نا. کبھی ایسا دیکھا اکھاڑے میں دو پہلوان لڑ رہے ہوں، ایک ہار جائے اور وہ اس کے سجدہ کرنا شروع کر دے اس کے سامنے، اتنا جھک جائے، وہ بس یہی کہے گا، سلوٹ کر لے گا بھائی آپ جیت گئے میں ہار گیا، بس یہی ہو سکتا. سجدہ کرنا اس کی علامت ہے کہ اپنی شکست کو 100% مانا ہے اور سامنے والے کی عظمت کو 100% تسلیم کر لیا. اور یہ سجدہ کیا بھی پبلک کے سامنے، اور کیا بھی فوراً. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے. تو دو لفظ بتا رہے ہیں کہ فوراً بھی بہت دیر کا لفظ ہے، فوراً سے بھی پہلے یہ کام ہوا ہے. پہلے کیسے یہ میں سمجھاتا ہوں. ایک تو فا کا لفظ، فا سے پتہ چل رہا ہے فوراً سجدہ. دوسرا القیا، سجدے میں ڈال دیے گئے، سجدہ کیا نہیں ہے. دیکھو وہ آپ نے ایک پڑھا ہوگا نا ریفلیکٹ ایکشن، میڈیکل سائنس میں کچھ ایکشن ایسے ہم لوگ کرتے ہیں جو ہم سوچتے بعد میں ہیں، ایکشن پہلے ہو جاتے ہیں. ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو استری اس کے ہاتھ پہ رکھ کے یوں کر کے ہاتھ کھینچ لے گا وہ بغیر، یعنی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ ہاتھ. سوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، سوتے ہوئے آدمی کو ایسے کوئی گرم چیز ہو ایک دم پاؤں کھینچتا ہے وہ، حالانکہ اس کو قدرت نے ہمارے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ باڈی کو آرڈر پہلے دے دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. حادثے سے بچانے کے لیے دھماکہ ہوتا ہے نا، لوگ ہل جاتے ہیں. اصولی طور پہ جب دھماکہ ہو آدمی سوچے بہت بڑا کام ہوا ہے ہلو، پھر وہ ہلتا. لیکن دھماکوں سے ایسا نقصان ہوتا ہے کہ قدرت نے کہا بیٹا جب تک تو فیصلہ لے گا نا تو پورا ہل چکا ہوگا. ہل کیا، کھل چکا ہوگا تو پورا. تو کھلنے سے پہلے تو ہل لے، اور فوراً ایمرجنسی باڈی نافذ کر دیتی ہے کچھ کرو. اللہ سب کو دھماکے سے بچائے بھائی. تو یہاں بھی قرآن کے الفاظ ہیں. اچھا اس کو ہم کہتے ہیں لاشعوری حرکت، کہ یہ کام ہوا نہیں ہے، قدرت کی طرف سے کرایا گیا ہے. کوئی بھی ایسی دھماکہ ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، آدمی کی باڈی خود ہی ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ کرتے نہیں ہیں ہم، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا نہیں، سجدے میں گئے نہیں. القیا پیسو وائس ہے، یہ سجدے میں ڈال دیے گئے. مطلب کیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم سجدہ کر چکے ہیں. کیا مطلب؟ ان کو حضرت موسیٰ کی صداقت پہ ایسا ایمان آ گیا، ایسا ایمان نصیب ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو 100% پیغمبر ہیں.
لہذا اب سوچنا نہیں ہے, سوچو بعد میں, سجدہ پہلے کرو, اور سجدے میں گر کے اعلان کرو کہ ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں. اتنا ایگزیکٹ ایمان, اتنی جلدی یقین کیسے کر لیا انہوں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اتنی جلدی کیسے یقین ہو گیا؟ اصل میں جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کی باریکیاں پتہ ہوتی ہیں. وہ جادوگر تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ ہم ساری زندگی انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے عملیات فلیتے پلیتے سارے کر لیے ہم نے, اور اس کے بعد بھی ہماری ایکسپرٹی صرف اتنی ہے کہ ہم لاٹھی کو ایسا دکھا سکتے ہیں کہ دیکھنے میں کیا لگے, سانپ. انہوں نے تو لاٹھی کو حقیقت میں اژدہا بنا دیا. وہ تو دیکھ رہے تھے نا کہ مسمرزم نہیں ہے, حقیقت میں اژدہا کیسے بن گئی بھائی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کام ان کا نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. یہ جادوگر کا کام ہی نہیں ہے. عام آدمی تو کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یار کوئی شعبدہ نہ ہو معاذ اللہ, کوئی ایسا تو نہیں ہے, لیکن جو فیلڈ کا ماہر ہے, دیکھو اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک بندہ مرا ہوا ہے, ایک بندہ کیا ہے؟ مرا ہوا ہے. میں اور آپ گئے, ہم نے چیک کیا, مر گیا بھائی. تھوڑی دیر میں اٹھ کے بیٹھ گیا, تو ہم نہیں ڈریں گے, ہم کہیں گے ہو سکتا ہے مرا نہ ہو, سکتے میں گیا ہوا ہو. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے مرا نہ ہو, سکتے میں گیا ہوا ہو, ڈرامہ کر رہا ہو, یا کوئی ڈاکٹر نے ایسی مشین لگا دی ہو کہ نبض چیک کرنا مشکل ہو, یا ہمیں ہماری انگلی کے سینسر کام نہ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہمیں نبض کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو, تو ہم 50% گھبرائیں گے, 50% کہیں گے یار مرا نہیں تھا اصل میں. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ہے, اس کو تو پتا ہوتا ہے نا مرا ہے, یا وہ تو مارا ہی اس نے, استغفر اللہ, یعنی اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ مرا ہے یا نہیں مرا. تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر نہیں دھوکے میں آتا, وہ مشینوں لگا کے چیک کر چکا ہے کہ بندہ ایکسپائر ہو چکا ہے, سکتے میں بھی نہیں ہے, دل بند, سب کچھ بند. پھر اگر بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے نا, تو پھر ڈاکٹر لیٹ جائے گا اس کی جگہ. پھر دونوں میں سے ایک ٹائم پہ ایک ہی بیٹھے گا, کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے بھائی, اس کو پتا ہے حیات کیا ہوتی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے, سکتہ کیا ہوتا ہے اور سچی مچی کی موت کیا ہوتی ہے. پھر بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے, ڈاکٹر کہے گا یا تو ڈاکٹر لیٹ جائے گا, وہ مر جائے گا, بولے گا یہ مردہ کیسے زندہ ہو گیا. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی نا زمین پہ, تو اصولی طور پر تو یہ پہلے ہی دن سے پتا چل گیا تھا فرعون کو جادو نہیں ہے. کیوں جادو نہیں ہے؟ اس لیے کہ جادوگروں کے ایسے حالات نہیں ہوتے, ایسی پاک دامن سیرت نہیں ہوتی. پھر ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے کبھی جادو سیکھتے ہوئے نظر نہیں آئے. فرعون کے محل میں رہے نا, اللہ نے پالا ہی اس لیے تھا کہ حجت تمام ہو جائے. تمہارے سامنے تربیت کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اللہ حجت اپنے بندوں پر فل تمام کر دیتا ہے. تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. پوری ایکسپلینیشن پیش کر رہے ہیں کہ کیونکہ فرعون بڑا گھنا بنا ہوا تھا نا, وہ کہتے ہیں ہم رب پہ ایمان لے آئے, تو فرعون اندر اندر کہتا, تعویل کرتا, رب سے کون مراد ہے؟ میں ہوں. تو اس لیے کہہ دیا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. فرعون غصے میں آ گیا. اچھا, اللہ نے جادوگروں سے گواہی دلوا دی سب کے سامنے. اب ایک شک رہ گیا تھا جو فرعون نے اس کا فائدہ اٹھایا. فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, میری پرمیشن کے بغیر تم نے یہ کام کیسے کر لیا بھائی؟ بعض حاکم اپنے آپ کو باپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی حکومت کا کام مینجمنٹ ہے, ہماری پرمیشن کے بغیر آپ نے 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی کیوں کر لی؟ ابے تم خدا ہو یار, خدا نے اجازت دی ہے, تم باپ تھوڑی ہو ہمارے. سپیریئر کون ہے؟ خدا ہے. حاکم سپیریئر نہیں ہوتے, حاکم مینجمنٹ کا کام ہے کہ کسی پہ ظلم نہ ہونا. حکومت کا کام ہے مینجمنٹ, کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. تو یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اتنی زیادہ ہر چیز میں انوالو ہو جاتی ہے کہ نہ لوگوں کا مال رہا, نہ لوگوں کی عزتیں رہیں, نہ لوگ اپنے بارے میں کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اللہ کو ہم پہ حکومت ہے بھائی, اور پاکستان کے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلا جو آئین ہے نا اس کی شقی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جتنے بھی حکمران ہوں گے اللہ سے نیچے ہی ہوں گے وہ. تو اس لیے یہ 18 سال سے کم عمر شادی اور دوسری شادی پہ پابندی اور یتیم پوتے کو وراثت اور بھی کچھ قوانین ہے, یہ کسی ہماری صحت پہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بیٹا نہ ہو نا, بیٹا موجود ہو تو پوتے کو وراثت نہیں ملتی اسلام میں, جو یتیم پوتا ہے. آگے چلیں میرے بھائی. تو قرآن کہتا ہے فرعون نے یہ کہا تھا میری پرمیشن کے بغیر آپ نے
कैसे उस पर ईमान ले आए। फिर कहने लगा इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम सिर, अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए बजाय इसके कि ईमान ले आ भाई, तू भी ईमान ले आ और शुक्र अदा करके मूसा तेरे महल में पले हैं जिसकी वजह से तुझे उनको समझने का मौका मिला, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर। जो सही सोचते हैं पॉजिटिव, वो ये सोचते हैं ना कि चलो यार मेरे महल में एक ऐसे शख्स को अल्लाह ने पलवा दिया जिसको मैंने बचपन से अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं, चलो भाई मैं भी ईमान ले आया और बनी इसराइल पे जुल्म करना मैंने छोड़ दिया। लेकिन जैसे फिरौन की समझ में नहीं आ रहा था, मोदी की समझ में भी नहीं आ रहा, और नहीं आता। बहुत कम लोग होते हैं मलका सबा की तरह जो अक्लमंद होते हैं, तफ्तीश करके ईमान ले आते हैं। हुक्मरानों में तो ये रेशो बहुत ही कम है। तो फला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ, कहने लगा मैं दायां हाथ और बायां पांव काट के तुम्हें लटकाऊंगा। वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ल, खजूर के तरों में तुम्हारी लाशें लटका दूंगा। वला तअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा, अभी पता चलेगा किसका अजाब ज्यादा सख्त है। और फिर कहने लगा इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, असल में ये नूरा कुश्ती हुई है। मूसा माज़अल्लाह बड़े जादूगर हैं और उसने तुम्हें बुलाया, तुम छोटे जादूगर हो, और पहले से आपस में तय कर लिया कि मुकाबला होगा, तुम लोग हार जाना तो सब लोग मूसा को मान लेंगे और फिर मिलजुल के हुकूमत करेंगे हम। पब्लिक सारी किसके साथ हो जाएगी? हमारे साथ हो जाएगी। तो ये आपस में इनकी क्या थी? प्लानिंग। सहाफी भी यही कर रहे होते हैं आजकल यूट्यूब पे आके, बहुत से सहाफी, सारे नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि जो जिस पे जो इल्जाम लगा ले आपने मान लिया, कभी कभार सच्ची मुच्ची में भी हो रहा होता है। अच्छा, अब ये एक इल्जाम फिरौन ने धर दिया। इम्कान तो था कि शायद ही नूरा कुश्ती हो, अकलन इम्कान है या नहीं है, लेकिन अगले दर्जे में वो इम्कान भी खत्म, क्योंकि फिरौन ने नूरा कुश्ती क्यों होती है? पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है ताकि मिलजुल के हम हुकूमत कर लें और ऐश करें, हुकूमत हमारे पास आए। फिरौन ने धमकी दे दी मैं तुम्हें हाथ पांव काट के लटका दूंगा, सूली पे सबको कत्ल कर दूंगा। तो देखो, जो किसी लालच में किसी की तरफ जाता है, उसे जब दूसरी तरफ से ज्यादा ऑफर आए तो उधर को पलटा मारता है कि नहीं मारता? तो यहां जादूगरों को कहना चाहिए था कि मूसा अलैहिस्सलाम को जाके कहते, बिलफर्ज माज़ अल्लाह ये नूरा कुश्ती होती, तो जाके कहते भाई देखो हमने तो ये सोचा था कि जब आप जीत जाओगे तो हमें हुकूमत में अच्छा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन फिरौन तो हमें कत्ल करने पर आ गया है, तो हम अपनी ये ऑफर वापस, जैसे सियासी लोटे होते हैं, उधर से ज्यादा ऑफर आ जाए तो उधर को लुढ़क गए, उधर से आई तो उधर को खिसक गए। तो भाई हम तो इसी सिलसिले में हाजिर हुए थे, अब यहाँ सिलसिला ज्यादा, ये तो कत्ल कर रहा है। तो जब फिरौन ने कत्ल की धमकी दी, वो जवाब में क्या कहते हैं? लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बैयिनात, ए फिरौन, मूसा के बरहक होने के जो दलाइल आ गए हैं ना, अब उन दलाइल के होते हुए किसी कीमत पे हम तुझे तरजीह नहीं दे सकते। इम्पॉसिबल, जो करना है कर ले, मर जाएंगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चंद सेकंड का ईमान है, पावरफुल कितना, और हम कम वक्त 40-40 50-50 साल से इस्लाम में हमने जिंदगियां गुजार दी हैं, हमारा ईमान इस लेवल का नहीं है। समझ में आ रही है बात? ढीठ पने से अल्लाह सबको बचाए। तो कहने लगे वल्लदी फतरना, और जिस जात ने हमें पैदा किया हम उसको छोड़ के तुझे तरजीह दें, ये नहीं हो सकता। फ़क़ज़ी मा अंता क़ाज़, आगे कहने लगे तू कह रहा है कत्ल कर दूंगा, ये तो बहुत हल्की बात की है फिरौन, तेरे लेवल से क्या है? तेरे लेवल से, अब ये मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूं कि तेरे लेवल से बहुत हल्की बात है कि बस हाथ पांव काट के लटका दिए। भाई तू जो कर सकता है कर ले, तू कढ़ाई में डाल दे जलती हुई, तू जला दे, हमें मूसा को नहीं छोड़ सकते हम। अगर ये नूरा कुश्ती होती, ये जवाब देते तो अल्लाह ने ये इल्जाम भी बरी कर दिया। 100% फिरौन और उसके दरबारियों को दिखा दिया कि हक पर कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। कहने लगे जो कर सकता है कर ले। इन्नमा तक़ज़ी हादिहिल हयात दुनिया, ये बड़ा प्यारा जुमला है कि तू जो कुछ करेगा इस दुनिया में करेगा ना। देखो ये आयत सोच के बड़ा सुकून मिलता है। दुनिया में जितने भी गम आए ये सोचा करो इस दुनिया में है ना, तो ये मुसाफिर खाना है, क्या ख्याल है? जो ख़त्म होने वाली चीज़ है उसकी खुशियों पे इतराना नहीं है, उसके गमों पे डिप्रेशन में जाना नहीं, क्योंकि ख़त्म होने वाली है। क्या ख्याल? जो खुश नज़र आ रहे हैं वो भी निकल लेंगे पतली गली से, जो गमज़दा हैं वो भी पतली गली से निकल लेंगे, कब्र में जाके सब बराबर। उसने कहा भाई थोड़े दिन की ज़िंदगी है,
تو کیا یہیں کیا کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے، کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، یہی کر لے گا۔ آگے کہنے لگے انا آمنا بربنا، ہمیں خدا کی طرف سے جو پیکج مل رہا ہے وہ اس سے بہت خاندانی پیکج ہے اللہ کی طرف سے۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، اس کے جو وہاں سے جو فائدہ ہمیں مل رہا ہے، بینیفٹس مل رہے ہیں، وہ یہاں سے بہت زیادہ۔ تو ہمیں کیا قرب دے دے گا، تو ہمیں پیسے دے دے گا۔ ہمارا رب سب سے پہلے کیا کرے گا؟ لیغفر لنا خطایانا، ہم نے پیغمبر سے مقابلہ کیا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہم سے ہو گیا، یہ تو شکر ہے آسمانی عذاب نہیں آیا۔ موسیٰ نے تو دھمکی دی تھی کلیم اللہ نے کہ عذاب آئے گا، تو شکر ہے عذاب نہیں آیا۔ سب سے پہلا فائدہ وہ گناہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا ہمارا۔ دیکھو کتنا پاورفل ایمان تھا، ان کو ڈر تھا کہ ہم نے مقابلہ کس سے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، تو یہ تو عذاب آنا چاہیے تھا ہمارے اوپر، عذاب نہیں آیا، یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل۔ تو ہم نے ایمان لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، تو ہم تو وہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو جادو تو نے ہم سے کروایا ہے پیغمبر کے مقابلے میں، اس گناہ کو بھی ہمارا رب معاف کرے گا، یہ پیکج تیرے پاس نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے واللہ خیر وابقا، اور جو تو نے آفریں کی تھی نا، پیسہ بھی ملے گا اور وزارتیں بھی ملیں گی، تو اللہ تجھ سے بہتر بھی دے گا اور تجھ سے دائمی بھی دے گا۔ دائمی کا مطلب تو جتنا زیادہ دے گا اللہ سے زیادہ دے نہیں سکتا، اور جتنا بھی دے دے اس دنیا تک ہے نا، قبر میں تھوڑی تیرے ملازمین آ کے ہمیں پروٹوکول دیں گے۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ دیکھو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں، اور پھر آگے مر گیا تو ختم۔ تو کہنے لگے خیر و ابقا، یہی دو چیزیں سوچنی چاہیے، اللہ کا اجر زیادہ بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑے مفسر گزرے ہیں، کہ اگر جنت مٹی کی ہوتی نا، سادہ مٹی کے برتن اور لوٹے، اور وہ گاؤں کی زندگی ہوتی بالکل پسماندہ پہاڑوں پتھروں والی، گائے کا دودھ نکال کے خود ہی پینا پڑتا، گوبر بھی ساتھ ساتھ گر رہا ہوتا، بالکل پسماندہ زندگی، مچھر وچھر بھی ہوتے کا، پھر بھی وہ جنت اس دنیا سے کہ بنگلوں سے اچھی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ملتی اور یہ تھوڑے دنوں کی ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا آج فلاں کا انتقال، فلاں سیٹ صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، ایک ہیں ہو نہیں رہے شارٹ، بڑے آدمی ہیں وہ بھی، اللہ کرے ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ چلیں آگے چلتے ہیں ہم، بس یہ جلدی سے میں کمپلیٹ کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔ انہو من یاتی ربہ مجرما، پھر کہنے لگے بات یہ ہے کہ پہلے تو شروع میں ایک اصول بیان کیا جادوگروں نے، اب ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں۔ انہو اے فرعون، بات یہ ہے کہ من یاتی ربہ مجرما، جو خدا کے سامنے مجرم بن کے جائے گا، اس کا انکار کرے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے گا، یہ سزا جہنم سے زیادہ نہیں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت ہوگی نہ زندگی، یعنی ایسی زندگی جو موت سے بھی بدتر۔ ومن یاتہ مؤمنا، اور جو مومن بن کے جائے گا، قد عمل الصالحات، بشرطے کے نیک اعمال بھی کیے ہو۔ یہ جملہ نہ ہوتا نا تو نہ ہم تراویح پڑھتے، نہ ہم رمضان کے روزے رکھتے، بس ایمان لاتے، شناختی کارڈ میں مسلم لکھتے اور جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے۔ تو یہ شرط اللہ نے ہر جگہ لگائی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ فرعون اپنی نہروں کا ریفرنس بہت دیا کرتا تھا کہ میرے محلات میں نہریں بہتی ہیں، تو بھائی جو اللہ محلات دے گا اس میں تجھ سے اچھی نہریں بہتی ہوں گی۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد فرعون کا ظلم کم نہیں ہوا، بلکہ ظلم اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اپنے اس کو ذلت محسوس ہو رہی تھی، پبلک اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، لوگوں نے مقابلہ بھی دیکھ لیا، باتیں شروع ہو گئیں، تو فرعون نے اب ظلم سے دبانے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، بنی اسرائیل تنگ آ گئے، ایک قرآن میں ایک جگہ ہے، کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی کیا ہیں؟ مصیبت میں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کے آنے سے۔ ہوتا ہے نا لیڈر جب آئے تو بھائی کیا حالات تو تبدیل ہو نہیں رہے، یہ تو ویسے ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو، صبر مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض، بڑی پیاری آیت ہے یار،
ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کا مالک اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادی، جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، موجودہ حالت کو مت دیکھو کبھی کسی کی، انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا بہتر ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بعض تو انفرادی طور پر کسی نیک آدمی کا انجام اچھا نہ ہوا ہو تو پھر آخرت میں اچھا ہوگا، لیکن اجتماعی سطح پہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں انجام ان کا دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں بھی تو کچھ ایسے تھے نا جو ظلم کی چکی میں پس کے قتل ہی ہو گئے، تو ان کا تو انجام اچھا نہ ہوا. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کا انجام، یعنی قوم کا انجام کیا ہوگا، من حیث القوم اچھا ہوگا اگر تم پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرو. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ پہ وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ. جب ظلم بہت زیادہ شروع ہو گیا نا، فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے اللہ نے راستہ بھلا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ جدھر کو جانا تھا وہاں کا راستہ اللہ نے بھلا دیا. اب ایسے موقع پہ کتنا توکل چاہیے، اس لیے کہتے ہیں بھائی کامیاب زندگی اسی کی ہے جس میں توکل ہو. وہ ہر کام کو بولے کیا ہے ٹھیک ہے، اسی میں خیر ہوگی. یہی اسلام چاہتا ہے کہ آپ خود سے غلطی نہ کریں، آپ ٹھیک چل رہے ہو پھر بھی آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اسی میں خیر ہوگی. تو یہ چیز حضرت موسیٰ میں تھی، ان کی قوم میں نہیں تھی. تو جب راستہ بھول گئے تو قرآن کہتا ہے کہ اچھا جب سب کو نکال لیا تو فرعون کو پتہ چل گیا، اس کے جو بھی اس کی خفیہ ایجنسی کے لوگ ہوں گے انہوں نے مخبری کر دی بھائی یہ تو نکل گئے ہیں. تو راتوں رات نکل گئے. فرعون نے پورے شہر میں منادی کی ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، شرذمہ یعنی توہین کے لیے استعمال کی، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے. وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمارے لیے ہمیں غضبناک کر رہے ہیں. ساری بلی کس پہ ڈال رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک ملک میں رہتے ہوئے یہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہمیں ان سب سے خوف ہے یہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹیں گے. حالانکہ ان بیچاروں میں طاقت نہیں تھی بھائی حکومت کا تختہ پلٹنے کی، یہ صرف ساحل عظیم میں ہے پاور کہ وہ نظام کو بدلے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پیکج کوئی بھی نہیں ہے. اب پھر ساحل عظیم صاحب نے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رمضان میں بیٹھے بیٹھے میرا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیا ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں. بھائی آپ جو اچھا کام کر رہے ہو کرتے رہو. پھر سود پہ آپ نے ٹانگ اڑائی ہے، پھر کلپ بنا دیا میرے خلاف، مفتی طارق مسعود کو سود کا کیا پتا. آؤ بیٹھو میرے ساتھ ٹی وی میں آپ کو سامنے سود کو ایکسپلین کروں گا اور بتاؤں گا. پھر مجھ سے بتاؤ کہ اسلامک بینکنگ میں کون سا ایسا کام ہے جو سودی معاہدہ ہو رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے اسلامک بینکنگ کو، بھائی آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو ایسے باتیں نہیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی ملا کے اس کو. اس وقت اسلامک بینکنگ کے سب سے زیادہ خلاف یہودی ہے، اس کو اپنی معیشت ڈوبتی بھی نظر آ رہی ہے. اور اتنی جنرل مشرف جب اسلامک بینکنگ کے سپریم کورٹ میں لا پاس ہوا تھا، جنرل مشرف نے اس کو کھٹائی میں ڈال دیا تھا. کیوں ڈال دیا تھا؟ اس کو پتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہودی ناراض ہو رہا ہے اس سے، امریکہ ناراض ہو رہا ہے. تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب اور تنظیم اسلامی والے اور دیگر جماعت اسلامی کا بھی حصہ ہے، سب لوگ لگے رہے. اب جا کے سپریم کورٹ سے پاس کروایا ہے. تب سارے بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ سودی بینک سے نکلے اور اسلامائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو اس پہ تو خوشیاں منانی چاہیے. پریشان اس سے یہودی ہے، امریکہ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو امریکہ میں پابندی لگی ہے اسی بیس پہ لگی ہے کہ اسلامک بینکنگ کو فروغ دے رہے ہیں یہ. لیکن ہمارے یہاں اسکالر بیٹھ کے بلا وجہ ایک کام اچھا ہونے جا رہا ہے آپ اس میں کباب میں ہڈی بن رہے ہو کہ نہیں یہ اسلامک نہیں ہے، یہ تو سودی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، جبکہ آپ کی نالج اس بارے میں زیرو ہے. تو میرا دل نہیں چاہتا میں نام لے کے لوگوں پہ رد کروں. ساحل عظیم صاحب اچھے آدمی، مجھ سے اچھے ہی آدمی ہوں گے، دین کی باتیں کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں لوگوں کو آپ اچھی باتیں بتا رہے ہو، ماشاءاللہ یہ کام کرتے رہو. لیکن بھائی جس چیز میں آپ ماہر نہیں ہو، یہ مفتیوں کا کام ہے. پہلے آپ کے میں نے کچھ کلپ سنے، کچھ مسائل لوگوں نے آپ سے پوچھے، انہوں نے کہا، آپ نے کہا بھی مفتیوں سے پوچھو. اچھا لگا یار جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں نہیں گھس رہے. لیکن جب آپ گھسو گے تو پھر یہ مسئلہ خراب ہوگا. تو اس سے یہودی خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے. وہ کہتا ہے اچھا یہ لوگ اس کو ایک ہی جیسا قرار دے کے نہ لے کر آؤ. تو کوئی ویلڈ پوائنٹ ہو نا تو بتائیں آپ، میں پھر اس کا جواب دوں گا کہ کیوں آپ کو یہ سود لگ رہا ہے. کوئی ایسی ہوائی باتیں نہ ہو، ہوائی باتیں یہ سود ہے ادھر سے کان اس میں یہ دیکھو. ایک مثال دے کے بس میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، عورت سے ریلیشن اگر 2 گواہ ہوں اور ایجاب و قبول ہو تو یہ ریلیشن حرام ہے یا حلال ہے؟ بولو حلال. لیکن اگر 2 گواہ نہ ہوں
یا گواہ ہوں لیکن ایجاب و قبول نہ ہو, پھر ریلیشن ہو تو حلال ہے حرام ہے, حالانکہ کام تو سیم ہے. کیا خیال ہے؟ جو کام ادھر ہو رہا ہے وہی ادھر ہو رہا ہے. ادھر بھی حمل ٹھہرے گا, بچہ پیدا ہوگا, ادھر بھی حمل ٹھہرے گا, بچہ پیدا ہوگا. ادھر بھی اس کی اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے, جنسی خواہش, ادھر بھی کیا ہو رہی ہے, جنسی خواہش. کام سیم ہے یا نہیں ہے دونوں میں؟ بالکل 100% وہی کام ہے جو ادھر ہو رہا ہے, جو وداؤٹ میرج ہو رہا ہے, جو گرل فرینڈ کے ساتھ ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک میں کام وہی ہے لیکن طریقہ کون سا اختیار کیا؟ جو اسلام نے بتایا ہے, بھئی ایجاب و قبول کرو گواہوں کو سامنے. اور ایک میں کام وہی ہے لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو شریعت نے بتایا. ایک عبادت بن گیا اور ایک اتنا بڑا جرم کہ 100 کوڑے مارو. اب کوئی کہے کہ ایکچولی ان مولویوں نے زنا کو لیگل کر دیا ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, انہوں نے عورت سے جو ہے نا جنسی خواہش پوری کرنے کو لیگل کر دیا ہے, اور صرف یہ کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرو اور پھر کرتے رہو. تو نتیجہ تو وہی نکل رہا ہے بھائی. بعض کام ایسے ہیں جن میں شریعت نتیجے کو دیکھتی ہے, بعض کام ایسے ہیں جن میں طریقے کو دیکھتی ہے, نتیجے کو نہیں دیکھتی. تو یہ مفتیوں کو پتا ہوتا ہے کون سا کام ایسا ہے جس میں نتیجہ دیکھا جائے گا, طریقہ نہیں دیکھا جائے گا, اور کون سے کام ایسے جس میں طریقہ دیکھا جائے گا, نتیجہ نہیں دیکھا جائے گا. سود میں طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پیسہ کما رہا ہے, نتیجہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہی رزلٹ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. 100 دفعہ وہی رزلٹ نکل رہا ہو کہ 1 کروڑ پہ آپ 2 لاکھ روپے کما رہے ہو, سود میں بھی 1 کروڑ پہ 2 لاکھ روپے کما رہے ہو. لیکن اگر اس 1 کروڑ کو بذریعہ تجارت کما رہے ہو 2 لاکھ, تو یہ 2 لاکھ حلال ہیں, چاہے اس کو سود کا نام دے دو. اور اگر تجارت کے بغیر کما رہے ہو تو یہ کیا ہے, حرام ہے, چاہے آپ اس کو خرید و فروخت کا نام دے دو. اب اسلامک بینکنگ 6 بنیادی عقود پر ہے, 6 بنیادی عقود پر: مضاربہ, مشارکہ, سلم, استثناء, اجارہ اور مرابحہ. یہ 6 کے 6 عقود قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تبھی آپ بینک میں کبھی بھی جاؤ نا, آپ کو قرضہ نہیں دے گا اسلامی بینک. وہ کہے گا کیا کرنا ہے, آپ کہو گے میں نے گھر خریدنا ہے 1 کروڑ کا, بینک کہے گا ٹھیک ہے 20%, 80% میرا ہوگا, 20% آپ کا. مشترکہ گھر خریدا جائے گا, ڈاکومنٹس پہ باقاعدہ مشترکہ گھر ہوگا. وہ زلزلے سے ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, تو بینک کا 80% نقصان بھی ہوگا. تو نہ آپ کو مشارکہ کا پتہ, نہ آپ کو مضاربہ کا پتہ, نہ آپ کو استثناء کا پتہ, نہ آپ کو سلم کا پتہ, نہ آپ کو اجارے کا پتہ, اور بس ایسے ہی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو اس لیے آپ رمضان میں ٹی وی والے بلا رہے ہیں, پھر یہ پڈے میں ڈال دیا. مجھے کئی دنوں سے لوگ کہہ رہے ہیں, ساحل ادیم نے کہا, میں نے کہا یار اب رمضان میں نام لے کے ہم لوگوں پہ رد کریں, پھر لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے. کہتے ہیں یہ مذہبی اسکالر ایک دوسرے کو ہی لپیٹتے رہتے ہیں ہر وقت. تو جو کام ہے آپ اس فیلڈ تک رہیں, دوسری فیلڈ میں نہ آئیں. خیر یہ کہیں اور بات چلی گئی. باقی ساحل ادیم صاحب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. یہ بات کہاں سے کہاں چل رہی, بس یہ ختم کر رہا ہوں میں 2 منٹ کے اندر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا, اللہ نے راستہ کیا کیا, بھلا دیا. تو اب جب راستہ بھلایا تو آگے پانی, یہ ہے نا, آپ میپ میں دیکھیں سعودی عرب کے بیچ میں نا ایک سمندر ہے, لیکن وہ پتلا سا سمندر ہے. وہاں آ کے اب آگے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دیکھا آگے کیا ہے, پانی, اور راستہ ہی نہیں, اور پیچھے سے فرعون. ہاں تو وہ فرعون کی بات میں کر رہا تھا. لَشِرْ ذِمَةٌ غَلِيظٌ, کہتے ہیں اِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, ہمیں ان سے کیا ہے, خطرہ ہے. تو بھائی ان سے کہاں سے خطرہ ہو گیا بیچاروں سے, تو ظلم کی چکی میں پس رہے. خطرہ تو طاقتور سے ہوتا ہے. تو اللہ نے ان کو بھی حکم نہیں دیا کہ فرعون پہ اٹیک کریں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے, اللہ بھی اسباب کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں, اللہ یہ کہ اللہ کوئی معجزہ دکھانا چاہیں, وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. تو جب نکلے ہیں تو آگے پانی, راستہ بھول گئے. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ مارے گئے. پیچھے کیا ہے, فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے. اس سے تو وہ ظلم ہی اچھا تھا, تھوڑا بہت ہو رہا تھا. جیل سے کوئی قیدی بھاگ جاتا ہے اور پھر پکڑا جائے تو وہ کہتا ہے کاش نہ بھاگتا, کیونکہ پہلے کم ظلم تھا اب زیادہ ہوگا. تو نالائقوں کو یہ کہنا چاہیے تھا, کچھ صبر کرنا چاہیے تھا. خیر, انا لمدرکون, اے موسیٰ مارے گئے. قال کلا, حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں. اگر اللہ نے ہمیں تباہ کرنا ہوتا تو اتنا سب کچھ کیسے کیوں کرتا, مقابلوں میں بھی جتوا رہے اللہ تعالیٰ اور یہ سب. ان معی ربی, کہنے لگے میرے ساتھ کون ہے, میرا رب. ایک بات کر کے بس میں درس ختم کرتا ہوں, پھر اس کو کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار
حرا میں غار ثور میں ان حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے اور مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی سچویشن یہاں بھی تھی. پیچھے فرعون ہے، آگے پانی ہے، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ قوم کو ساتھ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ کسی نے طنز کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر کہ دیکھو ہمارے نبی نے تو وفا کی، اپنے ساتھی کو ساتھ میں شامل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. فرمایا بات یہ تھی کہ وہاں ابو بکر تھے جن میں توکل تھا، اور وہ بے چین یا گھبراہٹ بھی تھی اپنی وجہ سے نہیں، نبی کی وجہ سے، کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے. کس کو کچھ نہ ہو جائے؟ آپ کو. اور ہر موقع پہ نبی کے ساتھ.